میں سے افضلیت برتری جمعۃ المبارک کے دن کو حاصل ہے، اور اس سورہ کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، جس کے آخری رکوع میں جمعے کے فرض کیے جانے کے احکام بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کر کے پہنچو، وذروا البیع، اور خریدنا اور بیچنا بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو۔ جمعۃ المبارک کا وقت اللہ تعالیٰ نے وہی رکھا جو نماز ظہر کا وقت ہے، لیکن ظہر کے اندر 4 فرض ہیں اور جمعۃ المبارک میں 2 فرض ہیں۔ 2 رکعتوں کا قائم مقام خطبے کو بنایا گیا، چونکہ جمعۃ المبارک میں 2 خطبے ہیں اور یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ جمعہ صرف نماز کا نام نہیں، بلکہ جمعہ مشروط ہے خطبے کے ساتھ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو دن جو ہے اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، اور حکم الہی سورہ جمعہ میں کہ جب اذان دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعے کو اللہ کا ذکر قرار دیا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑنے سے مراد ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، اول وقت میں پہنچنا، اور ہر اس مصروفیت کو ترک کر دینا جو جمعے میں پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس مصروفیت کو چھوڑ کر، ترک کر کے نماز جمعہ اور خطبہ سننے کے لیے اول وقت میں مسجد میں پہنچنا اور حاضر ہونا، یہ ہے فاسعوا الی ذکر اللہ کا مفہوم۔ خطبہ جو ہے، چونکہ یہ فرض ہے، جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، اور ایک خطبہ عید کا ہوتا ہے جو نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبہ جو ہے جمعۃ المبارک کا، یہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ عید کے بھی 2 خطبے ہیں اور جمعے کے بھی 2 خطبے ہیں، اور ان میں فرضیت جمعۃ المبارک کے 2 خطبے جو ہیں ان کا پڑھنا اور ان کا سننا جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، اور عید کا خطبہ جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک خطبہ جو ہے وہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، جو ایجاب و قبول کرتے وقت نکاح میں بھی ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، عید کا خطبہ واجب ہے، اور جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اس جمعے کے خطبے کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اذا خرج الامام الی المنبر، جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف آتا ہے،
تو حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت کسی قسم کا کلام گفتگو کرنا منع ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی نماز پڑھنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے اذا صعد الامام علی المنبر لا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پہ آ جائے اور چڑھے ممبر پہ بیٹھ جائے تو بیٹھتے ہی ہر قسم کی نماز پڑھنا بھی منع ہو گیا اور ہر قسم کی گفتگو اور کلام بھی منع ہو گیا۔ اول وقت میں جو لوگ آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو ایسے درجہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے جیسے انہوں نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس نے گائے جو ہے وہ صدقہ کیا۔ اس کے بعد والی جو ساتھ میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے بکری کا صدقہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور جو آخری وقت میں آتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے انڈے کا صدقہ کیا۔ یعنی درجات کے اعتبار سے اول وقت میں آنے والا اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ کی صدقہ اور خیرات کیا ہے اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے جمعے کی تو مساجد جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام جو ہے اس میں درج کرتے ہیں، ان تمام آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور جیسے ہی امام ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ ملائکہ جو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے وہ آخری صف میں بیٹھ کر وہ بھی خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جمعے خطبہ جو ہے وہ شرط ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہفتے میں مسلمانوں کو جتنے مسائل پیش آتے تھے، اہم واقعات ہوتے تھے، جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں ان تمام معاملات کے شرعی احکام اور رہنمائی ارشاد فرماتے تھے۔ چونکہ ہمارے ہاں عربی زبان کو لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے پھر عربی میں خطبہ جو ہے وہ تو سننا فرض رکھا گیا، لیکن وہ جو جمعے کا ایک مقصد ہے کہ ہفتہ وار مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کا یہ اجتماع ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کی ایک غرض و غایت یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی عزت اور آبرو اور وقار جو ہے اس کا اظہار ہو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہفتہ بھر میں جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ضروریات دین ہیں، اس حوالے سے مسلمانوں کی تبلیغ بھی انہیں کی جائے، ان کو تعلیم بھی دی جائے، دین کے اہم معاملات جو ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ تو اس کے لیے پھر پنجابی زبان میں، اردو زبان میں یہ بیان کا سلسلہ جو ہے یہ اس لیے شروع کیا گیا تاکہ وہ جو مقصد ہے جمعے کا، تبلیغ کا، تعلیم کا اور احکام دین سیکھنے کا، وہ اپنی زبان میں سمجھا دیا جائے، اور برکت کے لیے پھر عربی خطبہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ آپ کا عمل جو ہے اس پر عمل ہوتا ہے اور برکت کے لیے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ ہے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اور احکام دینیہ اور احکام شرعیہ، ان سے واقفیت حاصل کی جائے۔ جمعہ جامع مساجد میں بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جامع مسجد وہ ہوتی ہے جس میں جمعہ ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ جامع کا مسجد ہے بڑی، جامع مسجد بڑی مسجد۔ چھوٹی چھوٹی مساجد محلے میں ہوتی تھی اور ایک بڑی مسجد ہوتی تھی جہاں محلوں سے لوگ چھوٹی مسجدوں سے ہفتے کے بعد ایک بڑی مسجد میں جمع ہو کر کے جمعہ پڑھتے تھے۔ لیکن آج تو ہر محلے کی ایک مسجد میں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جہاں دو دو صفیں ہوتی ہیں، بعض ایسی بھی مسجدیں ہیں 3 صفیں ہوتی ہیں، وہاں جمعہ شروع ہو گیا۔ اپنے ذاتی معاملات کے لیے محلے جات کے اندر بھی جمعہ شروع ہو گیا۔ جمعے کی اصل غرض و غایت یہ تھی کہ چھوٹی مساجد سے لوگ
بڑی مسجد میں جمع ہوں اور پورے شہر کے محلہ جات کے لوگ جو ہیں ان کی آپس میں میل ملاقات ہو، خیر و عافیت معلوم کی جائے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا انہیں موقع ملے۔ یہ تھا اصل مقصد۔ اسی لیے یہ حدیث شریف جو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا محلے کی مسجد میں ایک نماز جماعت سے پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور جامع مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں ایک تو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن یہ علم کی کمی کے باعث جامع مسجد لوگ وہ کہتے ہیں وہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے وہ جامع مسجد ہے۔ جامع سے مراد ہے بڑی مسجد۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ لاہور میں چلے جائیں تو بادشاہی مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ اتنی بڑی مسجد بنانے میں یہ حکمت تھی کہ اندرون لاہور جو 4 دروازے 5-6 ہیں لاہور کے، یہ باٹی گیٹ ہے، دلی دروازہ ہے، اور یہ لوہاری ہے، ٹکسالی گیٹ ہے، ان 4 دروازوں کے اندر پرانا لاہور جو ہے وہ اس میں ہے۔ تو بادشاہی مسجد اس نیت سے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کیا تھا کہ پورے اندرون لاہور سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جمعے کے لیے یہاں آئیں اور عید کی نماز بھی یہاں آ کے پڑھیں۔ تو یہ جامع مساجد کی یہ حکمت تھی۔ جمعہ چونکہ فرض ہے اور 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہے، اس میں ایک پہلو بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں نا تو درمیان میں خطیب جو ہے وقفہ کرتا ہے، ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ خطیب تھک نہیں گیا کہ وہ سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا ہے، بلکہ فصل کی جائے، فرق کیا جائے کہ پہلے ایک خطبہ پڑھا گیا ہے اب دوسرا خطبہ ہوگا، تو درمیان میں بیٹھنا جو ہے یہ 2 خطبوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہے، اور دونوں خطبے جو ہیں وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، جیسے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 فرض ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کچھ کام ایسے ہیں جن کی ادائیگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا بڑا درجہ اور فضیلت ہے۔ ایک یہ کہ جمعے کے دن حجامت بنوانا اور جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرنا، اور یہ جمعے کے دن جو غسل کیا جاتا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کیا جائے اور پھر صاف ستھرا عمدہ لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، جیسے عید کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے نا، اس طرح پوری طرح سے تیار ہو کر اول وقت میں آ کر مسجد میں نفل پڑھے، تسبیحات پڑھے، امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر اس وقت خطبہ سماعت کرے اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ جمعے کے دن عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن جو ہے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر قسم کا کاروبار جو ہے اس کی ممانعت آ گئی۔ سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں وَذَرُوا الْبَيْعَ یہ حکم ہے، بیع کہتے ہیں چیزوں کو خریدنا اور بیچنا، وَذَرُوا الْبَيْعَ ہر قسم کی خرید و فروخت جمعے کی اذان کے بعد ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد پھر فوری ایک ہی کام کرنا ہے، وہ کہ جمعے کی ادائیگی۔ دوسری آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات عرض کی۔ دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کے لیے آئے ہیں تو کاروبار بند کر کے آئیں، اور جب جمعے کی نماز ہو جائے پھر اجازت دے دی کہ اب جا کے کاروبار کرو، دکان کھولو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں اللہ کا فضل رزق کو کہا گیا ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے بعد پھر ہر قسم کے کاروبار کی اجازت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اذان اول جمعے کی ہوتی ہے ہر قسم کا کاروبار جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے، اور ادائیگی جمعہ کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور پھر بھی اپنے اللہ کا ذکر کرو۔
فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ ہو جائے، نماز پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں پھر آیا کہ جمعہ پڑھ کے واپس جاؤ تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا. تو یہ جمعے کی فرضیت کے احکام جو ہیں، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا غالباً 1-2 دن پہلے، کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رمضان شریف دوسرے رمضان تک، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے. اس میں ایک شرط لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کبیرہ گناہ سے دامن بچائے، اور اگر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو ایک نماز دوسری نماز تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ، کبیرہ گناہ سے بچے تو ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک رمضان شریف کا مہینہ دوسرے رمضان شریف کے مہینے تک ان لوگوں کے لیے کفارہ بنتا ہے جو کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں. اور ہم دین سے بہت دور چلے گئے، اور دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے تو وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس. جمعے میں بھی لوگ اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے. وہ جمعے کی جو خطبے کی اہمیت ہے وہ تو ذہنوں سے بالکل محو ہوتی چلی جا رہی. بہرحال دین کی دعوت و تبلیغ کے ارادے سے میں یہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ نے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے مکتوبہ شریف. فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا آنے والا پورا سال بہترین گزرے، پورا سال بہترین طریقے سے گزرے، وہ رمضان شریف کو اچھے طریقے سے گزار لے، پورا سال اس کا بہترین گزرے گا. اور پھر انہوں نے کئی احادیث کو جمع کر کے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جو ایک جمعہ اچھی طرح سے ادا کرے، جیسے ادا کرنے کا حق ہے، ایسے نہیں کہ نماز پھینکنے کے لیے آتے ہیں آخر وقت میں، خطبہ بھی لوگ نہیں سنتے، یہاں تک کہ عربی خطبے کی بھی اب پرواہ نہیں لوگ کرتے. سب یہی پوچھتے ہیں یہاں جماعت کتنے بجے ہے، یہاں جماعت جمعے کی کتنے بجے ہوتی ہے. اگر جماعت 1-2 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو نمازی پھر شور ڈالتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ خطبے کا تصور ہی نکل گیا. اس لیے یہ ہر جگہ مسجدوں میں لکھا بھی ہوتا ہے نماز جمعہ اتنے بجے ہوتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ جو خطبہ ہے اس کے جو نماز کے آداب ہیں وہی خطبے کے آداب ہیں. جس طرح نماز کے اندر کلام نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی اگر سلام دے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، خطبے کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے گا اس کا جواب نہیں دیں گے، آپ اس سے کوئی کلام نہیں کریں گے. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے خطبہ کے دوران کسی تنکے سے کھیلا اور تنکے کو توڑا اس نے بھی خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا. اور جس نے خطبہ ہو رہا ہے اور کسی آدمی کو کہتا ہے یار چپ ہو جا، خاموش ہو جا، اس نے بھی خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا. یہاں تک کہ اگر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم مبارک آتا ہے تو دل میں درود شریف پڑھا جائے. تو خطبے کی ایک اہمیت ہے.